یہ ڈاکٹر صاحب نے، یہ جو طاہر القادری صاحب نے ایک مرتبہ انہوں نے یہ مسجد میں یہ اعلان کیا کہ اگلے جمعے کو میں امام مہدی پہ بات کروں گا. خیر امام مہدی پہ بات ہو گئی تو یہ آیا، اس نے بولا 800 سال تک امام مہدی نہیں آئے گا. ٹھیک، میں نے ڈاکٹر عاصم اس کے وٹامنس کے علاج کرتے تھے، تو میں نے اس کو خط لکھ کے دے دیا ڈاکٹر عاصم کو کہ یہ ذرا مجھے طاہر القادری صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، یہ خط پہنچاؤ کہ یا ہم نص سے بات کریں گے، یا حدیث سے بات کریں گے، یا اجماع امت سے کریں گے، یا قیاس سے کریں گے. ہمارے پاس تو یہی 4 چیزیں ہیں جس کو ہم رکھا ہوا ہے. آپ نے جو 800 سال کا ٹائم دے دیا امام مہدی کو، تو وہ تو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. تو یہ وقت کا تعین آپ نے آیت سے کر لیا، آپ نے حدیث سے کر لیا، آپ نے کس چیز سے وہ کر لیا؟ کیونکہ طریقہ روش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نہیں تھا. وہ تو دجال سے ایسی خبرداری آپ کو دیتے تھے کہ جو آپ کو صحابہ یہ فرماتے کہ ہم اس طرح ہوتے تھے کہ وہ آ گیا. انہوں نے حضرت امام مہدی کا اس کے مقابلے میں اس زمانے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ دجال آئے گا، وہ امام مہدی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. یہ سارے چیزیں ہمارا ایمان لانا اس لیے اس پر ضروری ہے کہ جب تک ہم اس 2-3 چیزوں پر وقت سے پہلے ایمان نہیں لے آئیں گے تو ہمیں اس کے نقصانات، ان کے فتنوں سے بچنا، ان کی شکلوں کو پہچاننا جب ہم اس طرح دیکھیں گے. اور وہ نے کیا، کیونکہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ امام مہدی آئے گا جس کا نام میرے نام کے طرح ہوگا اور اس کے والد کا ہوگا. میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہوگا اور عبداللہ ہوگا، لیکن جن حدیث سے میرے زیادہ غور اور تفکر سے وہ گزرا ہے، وہ چن کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں والا نام احمد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد نام لوگ آئیں گے مختلف کہ جو دنیا کو، اور 7واں ہمارے خیال اور ہمارے بزرگوں کے رائے کے ایک خیال ہے، اس کے کشف سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 7واں احمد نام ہی ہوگا امام مہدی، جو کہ اس صفات ہے جو ہم پہلے اس پہ بات کر رہے تھے کہ عالم امر سے اس کا تعلق ہوگا، وہ ہوگا. اب چونکہ حضرت امام مہدی کے آنے تک جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل نبوت، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت ابراہیم، حضرت جتنے بھی انبیاء آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، سلسلہ نبوت بھی اس طرح جاری ہے. تو امام مہدیت کے جو ہدایت کے راستے ہیں، انعام والے لوگ ہیں، ان کا بھی پہچاننے کا راستے ہیں، اور ہر زمانے میں وہ موجود ہے اور وہ وہی استفادہ کرتے ہیں. تو امام مہدی کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اہل کتاب خراسان پہ حملہ کریں گے تم لوگوں پہ. افغانستان کو پہلے خراسان کہا جاتا تھا. غیر اہل کتاب، عیسائیوں کا بھی کتاب ہے، یہودیوں کا بھی کتاب ہے، روسیوں کے پاس کتاب نہیں ہے، وہ کمیونسٹ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ غیر اہل کتاب آپ پر حملہ کریں گے، اور آپ عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست ہوگی، آپ کو فتح ہوگی. پھر وہ آپ سے کچھ لوگوں کا مطالبہ کریں گے کہ یہ لوگ مجھ سے ہمیں دے دے، حوالے کر دے. پھر آپ ان کو لوگ نہیں دیں گے. جب آپ ان کو لوگ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر ایک حملہ ہوگا کفر کا، اور اس کا جو اتحاد بنے گا جس کو ہم نیٹو نام دے دیں یا جیسے نام دے دیں. تو آپ نے کیا فرمایا اس نیٹو کا کہ اس کا جو سربراہ ہوگا وہ کندہ کا ہوگا اور وہ پیر سے لنگڑا ہوگا اور وہ بیساکھوں پہ آ کر کے اور خوبصورت بلے لگے گا اپنے اس نشانات کے ساتھ. جب نیٹو بنی افغانستان پہ حملے کے لیے، خراسان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو جو 6 مہینے کے لیے سربراہی کا حقدار ہوا وہ کینیڈین جنرل تھا. تو وہ اسی طرح سے اس کے پیر میں تکلیف تھا، نیٹ پہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہے، بہرحال نام بھی ہے اس کا، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا جو یہ نام تھا. اور آپ نے فرمایا، راوی کہتا ہے کہ میں نے 20 مہینے اس سے سنے یا 20 سال سنے کہ یہ 20 سال رہیں گے. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ ہمارے قیامت تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جو دجالیت میں ہے، اس جھنڈے میں ہے جو انعمت علیہم میں ہے اور غیر المغضوبی میں ہے، وہ سارے علامات ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی ان نیٹوں کی مدد کی ان کی قیامت کے دن کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، چونکہ یہ دلالت اور گمراہی اور ہدایت اور رشد و ہدایت کا انعام والوں کا سلسلہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ نبیوں کا سلسلہ آمد بند ہوا ہے، ہمارا سلسلہ نبوت بدین، ہمارا قرآن، ہمارا شریعت یہ قیامت تک رہے گا۔ ہمارا تزکیہ نفس، ہمارا تصفیہ نفس اور فتنوں سے ہمارا وہی فتنے عقیدے کے صورت میں بھی فرقوں کے بارے میں آئیں گے، آپ کو مالی طور پر بھی آئیں گے، منشیات کے ذریعے بھی وہ فتنہ دجالیت آئے گا۔ اس کا آپ اس کو فتنہ دجالیت سے فرعون کو الگ نہیں کر سکتے، نمرود کو الگ نہیں کر سکتے، آپ قارون کو الگ نہیں کر سکتے۔ وہی فتنے آج بھی ادھر ہے، ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے علماء کو بھی اس پہ اسپیشلائزیشن کرنی ہوگی، 2 سال کا ٹائم دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک درس پڑھ لیا اور اس کے بعد کسی نے ہم سے کہہ دیا قیامت امام مہدی اور دجال، وہ بہت دور ہے۔ اب میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا کہ اگر اس 800 سال کے درمیان اگر کوئی آ گیا امام مہدی یا دجال، کیونکہ جیسا حضرت اس نے پوچھا اس سے کہ حضرت جبرائیل نے کہ احسان کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور تو اس نے قیامت کب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے سائل کو نہیں پتہ ہے ویسے مسئول کو بھی نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن اس کی علامات ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹائم تو کسی کو نہیں معلوم ہے دجال کا، ٹائم تو کسی کو نہیں پتہ ہے امام مہدی کا، ٹائم تو کسی کو نہیں پتہ قیامت کا، آپ کو ٹائم تو نہیں پتہ اپنے موت کا۔ ان سب چیزوں کو آپ نے ایمان لانا ہوگا، اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے جواب بھی دینا ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ ان فتنوں کو ہم اس زاویے سے دیکھیں جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ مخبر صادق قیامت تک ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا کہ وہ ہمیں اطلاع دے دے، ہم نے ان کے تمام کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ اور جس سے بھی میں نے اس کی بات کی اس نے مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا یا اچھی سوچ سے نہیں دیکھا۔ دیکھیں ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کے لیے ایک قطرہ پانی بھی دریا پہ وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہر زمانے میں، ابھی دجال نہیں آیا، ہم نے دجال سے آمنا سامنے نہیں ہوا، لیکن ایک قطرہ ایک چھوٹے سے فتنے میں بھی ہمارا ایمان اور ہمارا وہ بہہ گیا اور ہم اس میں ڈوب گئے نا اس فتنے میں، تو ایمان جب ہمارے پاس نہیں رہا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ طوفان پوری دنیا کو غرق کرے یا پوری دنیا کو آباد کرے؟ مجھے تو اس نے غرق کر دیا۔ تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے علمی طبقے میں اس چیز سے بے خبری اور ان کو حالات کے ساتھ جوڑنے سے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت، دجال اور اسلام کے وہ تمام باتیں اس طرح کی، جب انسان گہرائی میں جاتا ہے، ابھی تک ہم یہودیوں نے پڑھ لیا، حاصل کر لیا، اپنے تمام کام کو اس پہ چلا لیا، سب کچھ اس نے کر لیا۔ آپ صرف کورونا کے دنوں میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو حدیث سے دکھائی کہ کیا کیا حدیث میں ہے اور کیا کیا ہمارے ساتھ۔ آپ کا نماز کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا یہ ہو جائے گا، آپ کا کون سی چیزیں جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ابھی تک یہی کیا، فلان راوی تھوڑا ضعیف ہے تو فلان راوی تک وہ ہو بھی چکا ہے، ہمارے سامنے موجود بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے دجال ادھر آئے گا اور اس سفید عمارت میرے طرف اشارہ کرے گا، میرے اس کے طرف، مسجد کی طرف، کہ میں اس کو گراؤں گا۔ آپ ابھی جائے مدینہ منورے میں، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھے کہ دجال ہاؤس کدھر ہے، وہ آپ سے کہے گا وہ سامنے پہاڑی پر دجال ہاؤس ہے جو اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، آپ 7 دروازے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جب میرے والد صاحب نے مجھے پڑھایا تھا اس دنوں میں، مشکات شریف میں پڑھ رہا تھا، اشرۃ اللمات اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اس کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے کہ تو یہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک منصور نام ہوگا جو خراسان سے نکلے گا، ایک حارث نام ہوگا، تو وجب علی کل مومن
اجابت ہو اور اس کے اطاعت. تو میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے تو اتنا زیادہ اس کو کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کا قبول کرنا، اس کے مدد کرنا، اور اگر آپ کے برف کے اس پہ چلنا بھی پڑے تو جا کے اس کو پہنچنا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو مجھے فرمایا بیٹا یہ اس وقت کے حالات اتنا ایمان کے لیے خطرناک ہوگا کہ بغیر امام مہدی کے کشتی اور اس پہ عقیدہ رکھنے کے اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے راستے کو اور انعام والوں کے راستے کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ جو منصور اور ان کا ہے وہ لوگوں کو دجال سے خبرداری دے گا اور امام مہدی کی طرف دعوت دے گا. اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اتنے زور سے آپ نے زور دے دیا کہ وجب علی کل مومن کہ اس کے اعانت کرنا، اس کے مدد کرنا. وہ اس لیے کہ اس زمانے میں اس کے بعد کے بغیر رہنمائی کے بغیر ہم اپنے ایمان کو فتنہ دجال اور امام مہدی اور انعام والوں کے راستے سے ہم مطابقت نہیں دے سکتے. اسی دن مجھے یاد ہے کہ یہ سبق ہمارا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں باب الفتن میں کہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ عظیم ہوگی. اس جنگ عظیم میں 80 جھنڈے آئیں گے اور 80 جھنڈے جو ہے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. تو جب حساب کیا تو 9,40,000 یا 9 لاکھ سے اوپر تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ جزیرۃ العرب میں کھائیں گے کیا؟ میرا تو جزیرۃ العرب کا ایک ریگستان علاقہ میرے ذہن میں تھا اور میں نے سوچا وہاں یہ کھائیں گے کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ابھی جو نئے نیٹو بنے گا اسلام اور چائنیز کے خلاف جو لوگ آئیں گے، نیٹو 80 ممالک کا بنے گا. ہر ایک کشتی میں آئیں گے، بحری جہاز میں آئیں گے. ہر بحری جہاز میں جو عرب جزیرۃ العرب پہ قبضہ کرے گا، ذرا نیٹ پہ چیک کر لیجئے گا کہ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہیں. وہ آ بھی گئے، ہم نے جنگیں بھی لڑی لیکن پھر بھی ہمیں پہچان نہیں ہوا. تو کہیں ایسا نہ ہو اس قوم کی طرح کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی آیا ہوا ہے، اس ہر کتابوں میں پہلے ان کے نبیوں کے ذریعے سے ہوتے لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچی ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. اپنے وقت اس زمانے میں جو ہم موجود ہیں، ہم انعام والوں کو بھی اس کتاب کے روشنی میں تلاش کریں اور غیر المغضوب والوں کو بھی اس کتاب میں تلاش کریں. اگر نہیں ہوگا تو ہم سورہ فاتحہ اور قرآن کے اور زمانے کو جب تک نہیں پہچانیں گے تو وہی پاگل، جس طرح میں نے آپ کو مثال دیا کہ اگر کوئی اتوار کے دن کو جمعرات کہہ دے، اگر کوئی ساؤتھ کو ویسٹ کہہ دے، ویسٹ کو ساؤتھ کہہ دے، تو آپ کی عقل مانتا ہے کہ وہ عقل مند ہے اور وہ باشعور ہے یا وہ اپنے ہوش و حواس میں صحیح ہے. اگر ہمارے بادشاہ، ہمارے حاکم، ہمارے جرنیل، ہمارے فیصلے، ہمارے سیاستدان جب تک وہ اب ان راستوں کو آگے نہیں رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روشنی میں، غیر المغضوب کو، انعام والوں کو، اس کو کسی ٹائم بھی صراط مستقیم سے وہ مستفید نہیں ہو سکتا ہے.